السلام علیکم۔ دل کی آواز چینل میں آپ سب کا ویلکم ہے۔ تو ہم آج آپ لوگوں کے لیے وہی کہانی جو ایک معذور لڑکا اور ایک یتیم لڑکی کی محبت کی کہانی ہم آپ کو سنا رہے تھے، تو اس کا پارٹ 2 آج ہم آپ کو سنائیں گے کہ پارٹ 2 میں کیا وہ اپنی محبت سے ملتا ہے یا گاؤں سے ایسے ہی خالی واپس آئے گا۔ تو چلے دوستوں، ہم چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ تو وہ لڑکا اور وہ دوسرا اس کا دوست دونوں آپس میں صلاح کرتے ہیں کہ ہم گاؤں جائیں گے، اور وہ جو معذور لڑکا تھا اس کو لے کر جانا چاہتا تھا کہ میں اسے لے جاؤں اور وہ اپنی محبت کے ساتھ مل جائے اور وہاں گاؤں میں چکر لگا کے دیکھ لے کیا حال ہے۔ جو 6 سال پہلے سوچتا تھا کہ میں آج گاؤں جاؤں گا، کل جاؤں گا، مگر 6 سال گزر گئے کبھی نہیں گیا، اور آج جانے میں اس کے دوست نے ساتھ دیا کہ میں آپ کو گاؤں لے جاؤں گا۔ آج 6 سال بعد وہ لڑکا اس کو لے کر اپنے معذور دوست کو گاؤں لے کر چلا گیا۔ تو وہ گاؤں جب پہنچتے ہیں تو وہاں کیا دیکھتے ہیں کہ ایک بارات ہے، بہت دھوم دھام سے بارات آ رہی ہے، وہ بھی گاؤں کی طرف۔ تو جب یہ دوستوں نے دونوں دیکھا کہ ہو سکتا ہے آج ہمارے گاؤں میں کسی کی شادی ہو، مگر وہ دوست کہنے لگا جی بالکل آج شادی ہے ہمارے گاؤں میں، اور جس کی بھی شادی ہے اللہ اس کی شادی کو برکت بنائے۔ تو وہ دونوں دوست گاؤں میں گاڑی سے اترے اور گھر کی طرف روانہ ہو گئے۔ جب گھر کی طرف روانہ ہو گئے، کیونکہ وہ لڑکی بھی وہاں اس کی پڑوس تھی، اس نے سوچا اپنی گھر کو دیکھوں گا تو ضرور وہ بھی لڑکی مجھے دیکھے گی اور مجھ سے پوچھے گی کہ آپ لوگ کیوں نہیں آ رہے ہو، اتنے دنوں سے اتنے سال گزر گئے، کیوں واپس نہیں آ رہے۔ تو اس نے سوچا ایسے ہی کر کے اپنے گھر کی طرف جاتا ہوں، کیونکہ وہ اس کے رشتہ دار نہیں تھے، پڑوسی تھے، تو گھر تو اس کے نہیں جا سکتا تھا، مگر اپنے گھر گیا۔ جب اپنے گھر جاتا ہے تو وہاں کیا دیکھتا ہے کہ وہ جو بارات آئی ہوئی تھی وہ اس کے گھر پہ تھی، اور یہ دیکھتے ہی اس نے کسی پڑوسی دوست سے پوچھا کہ یہ کس کی شادی ہے۔ تو اس کے دوست نے جو پڑوسی تھا اس کو سب پتہ تھا، اور اس نے صاف صاف کہہ دیا کہ یہ تمہارا وہی محبوب ہے جو بچپن میں تمہارا ساتھ ہوا کرتا تھا، آج اس کی شادی ہے۔ تو وہ کہنے لگا اچھا جی۔ تو بس یہ سنتے ہی وہ جو معذور تھا، جو اس سے بے انتہا محبت کرتا تھا، وہ سالوں کے بعد اس نے یہی سوچا تھا کہ آج جا کر اس سے ملاقات ہوگی، میں اس سے بولوں گا کہ میں بے وفا نہیں، میں کسی مجبوری میں پھنس گیا ہوں، میں آپ سے کبھی بے وفائی نہیں کر سکتا ہوں، اور آج میں یہ ثابت کرنے آیا تھا کہ میں بچپن میں بھی آپ کو چاہتا تھا اور ابھی بھی آپ کو چاہتا ہوں، مگر اس لڑکی کی شادی کو دیکھ کر یہ کتنا پریشان اور ایسے روتا رہا۔ اور اس کے دوست نے اسے کہا آپ فکر نہ کریں میرے دوست، جو اللہ کو منظور ہے وہی ہوتا ہے، دیکھو آپ اتنے سالوں کے بعد بھی نہیں آ سکے، مگر آج آئے تو آپ کے دوست کی شادی ہے، اور ایسے سمجھو کہ آج اس کی شادی میں ہی آپ آئے ہو، تو آپ ایسے کرو، پریشان مت ہوا کرو۔ تو اس نے کہا میں ابھی گاؤں میں نہیں رہنا چاہتا، میں گاؤں سے جاؤں گا ابھی کے ابھی۔ تو اس نے دوست نے کہا ابھی تو آئے ہو اور ابھی جاؤ گے، ابھی گاڑی تو نہیں ملے گی آپ کو، تو آپ کیسے جا سکتے ہو، کیونکہ گاڑی تو ایک ہی ہوتی ہے جو ہم آئے تھے، ابھی تو کوئی ایسی گاڑی نہیں جو آپ کو لے کر واپس جائے۔ آپ کو ایسا کرنا ہے آج رات ادھر رہنا ہے، کل آپ صبح چلے جانا، مگر ابھی آپ کو گاڑی نہیں ملے گی۔ وہ لڑکا کہنے لگا نہیں میں ابھی جاؤں گا۔ تو وہ اسی ٹائم الٹے پاؤں سیدھا چلا گیا، روڈ پر گیا، وہاں دیکھا گاڑی کا انتظار کیا، بیٹھا رہا کہ میں واپس چلا جاؤں، روتا رہا، مگر اس کو گاڑی نہیں ملی۔ تو گاؤں کا اس کا کوئی دوست تھا، وہ اسے کہنے لگا آج گاڑی نہیں ملے گی، آپ چلو میرے گھر۔ تو وہ لڑکا اسے اپنے گھر لے کر جاتا ہے جو گاؤں میں اس کا دوست ہوتا ہے۔ تو وہ اسے لے کر اپنے گھر کی طرف چلتا ہے، بولتا ہے آج رات میرے گھر پہ رہو، کل پھر آپ چلے جانا، مگر آج نہیں جا سکتے۔ تو وہ پوری رات وہاں بیٹھا رہا اپنے دوست کے گھر،
اور روتا رہا اور سب کچھ بتاتا رہا کہ میرے ساتھ آج یہ ہونا تھا